السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر یوٹیوب چینل۔ آج کی بیماری چونکہ یہ چل رہا ہے تسلسل خبیث بیماریوں کا، امراض خبیثہ کا، اس کی ایک شاخ جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا وہ ہے لیپروسی، جذام، جس کو کوڑ کہتے ہیں۔ یہ کوڑ جو ہے وہ دنیا میں ایک زمانے میں تو لاکھوں کی تعداد میں اس کے مریض تھے۔ یہ ایک متعدی مرض ہے، یعنی بڑی جلدی چھوت کے ساتھ ایک دوسرے کو لگتا ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں وغیرہ کے جوڑوں میں برم ہو کر پی پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہاتھ پاؤں انگلیوں کے پورے جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور مریض لنگڑا لولا ہو جاتا ہے اور مریض کی شکل بھی گھنونی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس کے ہاتھوں میں پھر اس کے مریض کو پھر آبادی میں یا لوگوں کے ہجوم میں نہیں رکھا جاتا، بالکل علیحدہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے چھوت جو اس کی ہوتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کے جو زخموں میں پیپ وغیرہ ہوتی ہے اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے جو مریض کو سنبھالتے ہیں، ان کو بھی یہ مرض لاگو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی آتشکی مریض زیادہ تر اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس میں ایک خاص جراثیم پایا جاتا ہے، بیسیلس لیپروسی اس کو کہتے ہیں، یعنی جذام یا کوڑ کا کیڑا۔ یہ کیڑا مریض کے زخموں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس مرض کی چھوت بیمار سے تندرست کو لگ جاتی ہے۔ یہ نہایت چھوتدار بیماری ہے۔ مریض کے کپڑوں کے ذریعے بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کے پھیلنے سے کئی وجوہات ہیں، جہاں یہ پیشاب کرتا ہے وہاں سے بھی اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ عموماً یہ ان لوگوں کو جو خشک مچھلی زیادہ کھاتے ہیں، سڑی ہوئی مچھلی، ان لوگوں میں یہ زیادہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس کے جسم پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلٹیاں جسم پر بن جاتی ہیں، چہرے پر بن جاتی ہیں، کانوں کے پیچھے بن جاتی ہیں، ان کے داڑھی مونچھوں ابروؤں کے بال گر جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ گلٹیاں پک جاتی ہیں، پھر ان سے مواد نکلتا ہے، ان سے پھر بدبو آتی ہے۔ مریض کی شکل عجیب قسم کی ہوتی ہے، آخر میں پھر ناک کی ہڈی پر اٹیک ہوتا ہے تو وہ گل جاتی ہے، گلے میں زخم پڑ جاتے ہیں۔ یہ نہایت ہی تکلیف دہ مرض ہے اور ضدی مرض ہے، اور آخر نمونیا ہو کر کھانسی بخار میں مبتلا ہو کر مریض جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ جوڑوں میں دردوں کا ہونا یہ عام سی بات ہے۔ معروف مقام جہاں اٹیک ہے وہاں وہ سن ہو جاتا ہے، چہرے پہ مختلف قسم کے داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان مقامات پر پھر آبلے پڑ جاتے ہیں اور وہ آبلے پھوٹ کر زخم بن جاتے ہیں، مریض سے سخت بدبو آتی ہے اور مریض اسہال وغیرہ میں مبتلا ہو کر پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے کوڑی کو تندرست اشخاص سے بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے۔ کھلی ہوا میں اس کی بود و باش ہونی چاہیے۔ کوڑی کے پیشاب پخانہ دیگر زخموں سے خارج ایسی جو اخراج اس کو نکلتے ہیں، پیشاب پخانہ ایسی جگہ گرانا چاہیے، وہ اوپر مٹی ڈالنی چاہیے
تاکہ اگر کوئی اوپر سے بھی گزر جائے تو اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر یہ چھوت کی بیماری ہے لگ نہ جائے۔ اس لیے ایسے اشخاص کو چھوت سے ڈرنے چھوت لگنے کا ڈر جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کوڑی کے زخموں پر پٹی جو ہے باندھنی چاہیے تاکہ مواد ادھر ادھر نہ گرے۔ زمین پر گرنے سے پھر کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے۔ اور اس کو کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ پیشہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں لوگ زیادہ کی آمد و رفت نہ ہو۔ تو اس کے علاج کے لیے ایک دوائی ہے ہائیڈروکوٹائل۔ یہ ایک بوٹی ہے، اس کا نام برہمی بوٹی ہے۔ اس کا یہ مدر ٹینچر ہوتا ہے، اس کو یہ مدر ٹینچر میں پلانی چاہیے 10-15 قطرے پانی میں ڈال کر روزانہ 3 دفعہ۔ یہ اس کی روزمرہ پیٹنٹ دوائی ہے، یعنی کہ یہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ علامات کے تحت آپ بیسیلینیم بھی دینی پڑے گی، آپ کو میڈورینم بھی دینی پڑے گی، تھائرائیڈیم بھی دینی پڑے گی، اناکارڈیم اور آرسینکم آیوڈائڈ اور آرم مٹیلیکم، گریفائٹس وغیرہ، یہ علامات کے تحت۔ مثال کے طور پر بیسیلینیم یہ اگر اس کو کھانسی ہے، پھیپھڑے کمزور ہیں، تو پھر آپ کو بیسیلینیم بڑی طاقت میں دینی پڑے گی۔ اسی طرح میلنڈرینم، تھائرائیڈیم، جو ایسے مریض اگر آپ کوئی بھی علامات نہیں ہیں خاص، تو ہائیڈروکوٹائل کے ساتھ آپ تھائرائیڈیم بھی دے سکتے ہیں، آرسینکم آیوڈائڈ بھی دے سکتے ہیں۔ آرسینکم آیوڈائڈ اس وقت دیتے ہیں جب جسم گل سڑ رہا ہو اور بھوک بھی لگے بہت، لیکن جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے کھانے پینے کے باوجود۔ تو یہ ہے اس کا علاج، لمبا عرصہ اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ پرہیز بہرحال اس کا بہت زیادہ ہے۔ مریض کو سنبھالنا جو ہے وہ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس کو سنبھالنا ضروری ہے، کیونکہ جو تیماردار ہے اس کو بھی یہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور مریض کو خود جو ہے اگر وہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، تو خود احتیاط کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو نہ لگے۔ تو آج کے لیے یہ امراض خبیثہ کا میرے خیال میں آخری بیماری تھی۔ اگر کوئی اور نکل آئی تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خبیث بیماریوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ اور میں یہ پھر درخواست کروں گا کہ یہ معلومات جو ہے آپ آگے پہنچائیں۔ یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے، اور کسی وقت بھی کسی کو یہ ادویات کام آ سکتی ہیں۔ کسی وقت بھی اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ اس سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والوں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ بوقت ضرورت ان کو یہ پتہ ہو کہ الشفا ہومیوپیتھک لکھ کر یوٹیوب میں اگر جائیں گے تو یہ لیکچر جو ہے
جو تقریباً 150 کے قریب ہونے والے ہیں۔ تو یہ آپ کو مطلوبہ بیماری کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ مل جائیں گی، اور آپ اس کو سن کر پھر دوبارہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔